سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انیلا سلیمان اور میں ہوں فیصل مقصود۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی انتہا، حق خود ارادیت کو دبایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے دنیا کی توجہ ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کی جانب مبذول کرتے ہوئے مطالبہ کر دیا۔ کہا عالمی برادری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں اسلامو فوبیا ریاستی پالیسی بن گئی ہے۔ بی جے پی انتہا پسند RSS کے نظریے پر قائم ہے۔ بھارت اپنی غیر قانونی اقدام سے توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت میں مسلمانوں پر مظالم، منی لانڈرنگ، اسرائیل اور فلسطین کا تنازع، ماحولیاتی تبدیلی، افغان عمل، گستاخانہ خاکوں کی ترویج، کرونا وائرس کی صورتحال اور LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی سمیت اہم معاملات پر دنیا کی توجہ مبذول کرائی۔ نیو یارک میں بھارت وزیر اعظم پاکستان کا دو ٹوک موقف سننے کا حوصلہ نہ پا سکا۔ وزیر اعظم عمران خان کے جنرل اسمبلی میں خطاب کے شروع ہوتے ہی بھارتی وفد جنرل اسمبلی سے چلا گیا۔ بھارتی سفارتکار نے جنرل اسمبلی کے ہال سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی۔ عمران خان کا تند و تیز خطاب شروع ہوتے ہی بھاگ نکلا۔ اقوام متحدہ میں رائٹ آف ریپلائی پر پاکستانی سفارتکار نے جواب دیتے ہوئے کہا، بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر نہ بھارت کا حصہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بھارت کے رد عمل پر اقوام متحدہ میں رائٹ آف ریپلائی پر پاکستانی سفارتکار کا بھرپور جواب۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون عمل کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس ٹیلی فونک گفتگو میں طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مثبت کوششوں سے امریکہ طالبان امن معاہدہ اور انٹرا افغان مذاکرات کا آغاز ہوا۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن LOC پر ایک بار پھر بلا اشتعال انگیز فائرنگ کر کے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 8 سالہ بچہ زخمی ہو گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے بروہا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ جنوری سے اب تک بھارتی فوج 2340 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر چکی ہے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ حکومت سرعام پھانسی کا قانون نہیں لا رہی۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کی واقعات۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری کا میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ سرعام پھانسی نہیں ہو سکتی۔ شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سرعام پھانسی کا قانون نہیں بن سکتا۔ عالمی معاہدوں کے باعث اس طرح کا قانون کیسے بنا سکتے ہیں؟ کرونا وائرس سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی تعداد 6451 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,09,581 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں 8 گھنٹے سے زائد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری۔ کراچی کے رہائشی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
जहां लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रॉनिक के मुताबिक प्रेशर में कमी बरकरार है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली के तलबो रसद में फर्क 600 मेगावाट से तजावुज कर गया है। रहीम यार खान में जालिम मुआशरे के जालिम लोगों ने एक और ज़ैनब की जिंदगी उजाड़ दी। 14 साला लड़की से अगवा के बाद 7 से ज़ायद अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुलज़मान ने नशा आवर चीज़ पिलाकर लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने लड़की को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेखुपुरा में पंजाबी जुबान के शेक्सपियर पीर सैयद वारिस शाह के 222वां सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी। उर्स के दूसरे रोज कुल पाकिस्तान हीर ख्वानी का मुकाबला हुआ, जिसमें अव्वल दोयम और सोयम आने वालों को सूबाई वजीर कुदरती आफात मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने पंजाब आर्ट्स कौंसिल की तरफ से नकद इनामात तकसीम किए। लियाकतपुर का नवाई इलाका चक नंबर 131 जदीद तहसील लियाकतपुर चौधरी अब्दुल जब्बार जट का पोता और चौधरी अनवर का बेटा, जिसने अपनी इस कम उम्र में कुरान पाक हिफ्ज करके अपनी माँ बाप की शान बढ़ा दी। फुटबॉल लेजेंड मेसी ने बार्सिलोना की जानिब से सोरेस को क्लब से निकालने के काम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इनके साथी ज्यादा अच्छे बर्ताव के मुस्तहिक थे। मेसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सोरेस को क्लब से नहीं निकालना चाहिए था। याद रहे कि सोरेस ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड क्लब को ज्वाइन कर लिया है। पेरिस में गुस्ताखाना खाके शाया करने वाले फ्रांसी अखबार के साबका दफ्तर के बाहर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। फ्रांसी हुकाम के मुताबिक हमले का निशाना बनाए गए अफराद को गहरे जख्म आए हैं। यूक्रेन का फौजी त्यारा खार्किव के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे में फौजी कैडेट्स समेत 27 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रिसाई एजेंसी की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला त्यारा यूनिवर्सिटी से कैडेट्स को लेकर जा रहा था। यूक्रेन फजाइया की जानिब से हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें A1 टीवी के साथ। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।